کیا ہوگا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جنگ کے دوران سچ ایک ایسی چیز ہے جسے سب سے پہلے چھپا دیا جاتا ہے؟ Day 25 of the Iran war and attacks are continuing on both sides. President Trump says he wants to take Iran's oil. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ Amid the unstable situation of the US-Iran war, And a UN peacekeeper has been killed in southern Lebanon, where Trump saying U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner spoke. We're doing extremely well in that negotiation. دیکھیے، جب تک تو آپ اس چیز کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایران کی اس جنگ میں کون سا ملک جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے، تبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے ہونے والے جو نقصانات ہیں ان ملکوں میں، یہ اس کو چھپا کیوں رہے ہیں؟ کیا اس سے ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے گا، یا پھر یہ اس چیز کو استعمال کر کے جنگ کو جیت لیں گے؟ اور یہ جو ممالک ہیں اپنے دشمن ملکوں کو غلط معلومات دے کر کون سا فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ اور آخر میں ہم اس ویڈیو کے اندر معلوم کریں گے کہ اصل میں کون سا ملک جیت رہا ہے، اس چیز کو ہم کیسے فگر آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ساری چیزیں معلوم کریں گے، اور اگر آپ کو جیو پولیٹکس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں بھی ہے، پھر بھی ہم اس چیز کو بڑی سمپلی اور آسان طریقے سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ سمجھنے کے اوپر چیزوں کو فوکس کیا جا سکے۔ دیکھیے، گورنمنٹس اپنے نقصانات کو اس لیے چھپاتی ہے تاکہ وہ اپنے ہی لوگوں کو پرسکون رکھ سکیں۔ اگر وہ ان کے عام لوگ یہ چیز دیکھیں گے کہ بھئی ہم ہار رہے ہیں، ہمارے دشمن ہمارے شہروں کو بڑے برے طریقے سے تباہ کر رہے ہیں، تو ڈر پھیلے گا اس چیز سے۔ وہ لوگ پریشانی میں آ کر احتجاج کر سکتے ہیں۔ احتجاج کریں گے جب تو ان کی گورنمنٹس کے اوپر پریشر بڑھے گا اور وہ ان کے اوپر اپنا گورنمنٹس کنٹرول کھو دیں گی، جس سے ان کے جو فیصلے ہیں جنگ کے دوران وہ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے گورنمنٹس کہتی ہیں اپنے لوگوں سے کہ بھئی دیکھیں ہم جیت رہے ہیں، ہمارے نقصان ہیں جو وہ کم سے کم ہیں۔ اس چیز کو کرنے کی دوسری وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جو سولجرز ہیں ان کا مورال ہائی رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی سولجر یہ مانتا ہے کہ بھئی ہم ہار رہے ہیں جنگ کے دوران، تو وہ کمزور طریقے سے لڑتا ہے۔ اگر کوئی سولجر یہ دیکھتا ہے کہ بھئی ہم جیت رہے ہیں، تو وہ اور ذرا طاقت کے ساتھ لڑتا ہے، اس کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے۔ مزید جو بھی ملک جنگ میں ہوتا ہے اسے سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے ویپنس، اسے پیسہ اور پولیٹیکل سپورٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، جو کہ پھر وہ اپنے ایلائی کنٹریز اور دنیا سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں سپورٹ کی جائے، ہم جیت رہے ہیں جنگ کے دوران، ہمارا حملہ کرنا جو ہے وہ ان کے اوپر جائز ہے۔ تو اس کی مثال ہم ویتنام وار سے لے سکتے ہیں۔ جب امریکہ ویتنام وار میں اترتا ہے تو شروع میں تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم جیت رہے ہیں اور ہم نے دشمن کی تباہی کر کے رکھ دی ہے، لیکن جب اصلیت سامنے آنے لگتی ہے تو امریکہ کے اندر احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، امریکہ کو اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹانا پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملک کمزور ہوتے ہوئے خود کو طاقتور کیوں دکھا رہا ہوتا ہے؟ دراصل وہ اپنے دشمن کو ڈرانا چاہتا ہے اور اس کے جو حملہ ہے خود پر اسے ڈیلے کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے جنگ کے لیے تیار ہونے کے لیے وقت مل جائے۔ امیجن کیجئے کہ کوئی ایسا ملک جس کی ملٹری اتنی ذرا اسٹرانگ نہیں ہے، اس کے بعد اتنے ریسورسز نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی ملٹری پریڈس کرتا ہے، اسٹرانگ اسپیچز وغیرہ دیتا ہے اور ایگریشن دکھاتا ہے۔ وہ ایسا اسی لیے کر رہا ہے تاکہ اس کا دشمن اس کے اوپر اچانک حملہ نہ کر دے۔ اس کی دوسری صورت زیادہ خطرناک اور زیادہ انٹرسٹنگ ہے، جس میں کوئی ملک دکھنے میں تو کمزور نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اصل میں ہوتا طاقتور ہے۔ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دشمن کو اپنے جال میں پھنسا سکے اور اپنے دشمن کو لاپرواہ بنا سکے، یا پھر وہ اس سے کوئی نہ کوئی غلطی کروا سکے۔ وہ ایسا اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر کوئی زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں دکھا رہا ہوتا، وہ خود کو ایسا دکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ تیار نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی ملک ان کے اوپر حملہ کرنے کی غلطی کرتا ہے تو ان کی اصل سائڈ جو ہے وہ باہر آتی ہے اور ان کے اوپر اپنی فل طاقت کے ساتھ حملہ کرتی ہے اور ان کی انی پھرا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ سارا بلف آپ کا کام تب کرتا ہے جب آپ کا دشمن آپ کی ساری معلومات کے اوپر بھروسہ بھی کر رہا ہو۔ اب اس چیز کا اندازہ ہم اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ بھئی ان میں سے کون سا ملک جیت رہا ہے۔ دیکھیے، جو بھی لیڈرز بڑے اچھے اچھے لفظوں کے اندر بڑی اسپیچز کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے بڑے برے عزائم چھپے ہوتے ہیں۔ تو بجائے ان کے لفظوں کے اوپر فوکس کرنے کے، ہمیں ان دونوں کو کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کیا یہ وہ چیزیں ہو بھی رہی ہیں یا نہیں۔ مزید جیو پولیٹیکل سپورٹ کس کے پاس ہے، انٹرنیشنل سپورٹ کس کے پاس ہے، ملٹری کے حساب سے کون جیت رہا ہے، اور جو جیوگرافی کا ایڈوانٹیج ہے وہ کس کے پاس ہے، کس کے پاس دوسرے ملک کی کمزوری زیادہ ہے، اور جو ان ملکوں کی عوام ہے کیا وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔
دیکھیے یہ ممالک ان کا جو کام ہے صرف کہ بھئی نیریٹو کو کنٹرول کرنا اور سٹوری کو کنٹرول کرنا کہ آپ خود کیا بلیو کرتے ہو. اگر تو آپ بلیو کرتے ہو، بھروسہ کرتے ہو کہ بھئی یہ کوئی ایک ملک ان میں سے جیت رہا ہے، تو آپ کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا نیریٹو کنٹرول ہو چکا ہے.